میرے عزیز میں جاتے جاتے خواہش کے سبوں کا دل مچل جائے، نبی کی یاد تازہ ہو، مقرر ہو تو ایسا ہو، خطابت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کرم۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم اجرام، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت۔ زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا،
زکات کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنبیہ اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنبیہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکات کا انکار تو نہ کریں گے، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، مال کی زکات خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے۔ لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، انہیں کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، اللہ تعالی نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ لایا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کریمہ میں لفظ الا حرف تنبیہ ہے، اسی طرح انا بھی حرف تاکید ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرما کر لوگوں کو ہوشیار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں جو فضائل و کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آیت مذکورہ کے مطابق انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے حضور قطب الکبریٰ تارک السلطنت غوث العالم حبیب ازدانی میر اوحد الدین سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ با فیض اور با کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تخت سمنا کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفار و مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی۔ میرے عزیز، آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں
लगी हुई थी। उसी बुत खाने में एक औरत की तस्वीर नजर आई जो पत्थर की तराशी हुई थी और बड़ी ही हसीनो जमील थी। आपका एक मुरीद खुद देखते ही हजार जान से उस पर आशिक हो गया। बुत का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चल उठ। हर चंद याराने सोहबत ने नसीहत की, लेकिन उन पर कुछ असर ना हुआ। मेरे अजीज, इश्क ने जब अपना असर दिखाया, सब्र करार, होशो हवाश, शर्मो हया सबसे किनारा कश कर दिया। चंद रोज बेआबो दाना उस बुते नाज़रीन का हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा, यहाँ तक के उसी हालत में अरसा गुजर गया। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में उनकी हालत अर्ज की गई। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। जब आप तशरीफ ले गए तो आपके हमरा बहुत से लोग चले। जब आपकी नजर उस मुरीद आशिक पर पड़ी जो अजीब हालत बेखुदी में खड़ा था, आपने उसे देखा और फरमाया, किसी आदमी पर ऐसी मुसीबत और सदमा इश्क ना हो। मुरीद की ये हालत देखकर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि क्या खूब होता कि अगर इस बुते नाज़रीन में रूह समा जाती और जिंदा हो जाती। ज़बान मुबारक का ये फरमाना था कि उस बुते नाज़रीन में रूह समा गई और खड़ी हो गई। मजमे में जितने लोग थे सबने बुलंद आवाज से कहा, नारे तकबीर बुलंद की। फिर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु ने अपने उस मुरीद का निकाह उस बुते नाज़रीन से कर दिया और विलायत गुजरात उनके सुपुर्द करके वहीं ठहरा दिया। फिर उस बुते नाज़रीन से औलाद भी पैदा हुई। मेरे अजीज, इस पर हम शबीह गौसे आजम हुजूर आला हज़रत अशरफी मियाँ फरमाते हैं, जहाँ में है बड़ा शोहरा विलायत हो तो ऐसी हो। जहाँ में है बड़ा शोहरा विलायत हो तो ऐसी हो। मिलाया हक से लाखों को हिदायत हो तो ऐसी हो। मिलाया हक से लाखों को हिदायत हो तो ऐसी हो। शहीद सिमना थे पहले फिर हुए कौनैन के सरवर। शहीद सिमना थे पहले फिर हुए कौनैन के सरवर। हिदायत हो तो ऐसी हो, निहायत हो तो ऐसी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर हाथ उठे, नारे रिसालत। फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैज़ाने हुजूर गाज़िए दौरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर सैयद अबुल हसन मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हिदायत हो तो ऐसी हो, निहायत हो तो ऐसी। माशाअल्लाह। हिदायत हो तो ऐसी हो, निहायत हो तो ऐसी हो। जहाँ जिसने मदद चाहिए वहीं मुश्किल हुई आसान। जहाँ जिसने मदद चाहिए वहीं मुश्किल हुई आसान। गुलामों पर जो आका की इनायत हो तो ऐसी हो। गुलामों पर जो आका की इनायत हो तो ऐसी हो। मुरीदों की क़यामत में रिहाई नारे दोज़ख से। मुरीदों की क़यामत में रिहाई नारे दोज़ख से। करेंगे अशरफे सिमना हिमायत हो तो ऐसी हो। करेंगे अशरफे सिमना हिमायत हो तो ऐसी हो। तुम्हारे हुस्न का किस्सा कोई अशाक से पूछे। तुम्हारे हुस्न का किस्सा कोई अशाक से पूछे। तरफ जाता है दिल सुनकर हिकायत हो तो ऐसी हो। तरफ जाता है दिल सुनकर हिकायत हो तो ऐसी हो। शहीद सिमना की मिदहत से नवेदे मग़फ़िरत पाई। शहीद सिमना की मिदहत से नवेदे मग़फ़िरत पाई। सुखन की अशरफी खस्ता जुगायत हो तो ऐसी हो। सुखन की अशरफी खस्ता जुगायत हो तो ऐसी हो। मेरे अजीज, मैं जाते जाते ख्वाहिश के सबों का दिल मचल जाए, नबी की याद ताज़ा हो। मुकर्रिर हो तो ऐसा हो, खिताबत हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करम, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज,
میں جاتے جاتے خواہش کے مطابق مجاہدے دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. ماشاءاللہ سب کے حصے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد دورہ مسلک اعلی حضرت حضور فیضان مخدوم اجرام نعرہ تکبیر. سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. ماشاءاللہ. جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے. اس کی تقدیر میں طیبہ ہی میں مرنا لکھ دو. اس کی تقدیر میں ماشاءاللہ. اور سے بولیے نعرہ رسالت، کلام حضور مجاہد دورہ، شہزادہ حضور مجاہد دورہ، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی تقدیر میں طیبہ ہی میں مرنا لکھ دو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات سن لیں نوجوانوں، یہ مثال رہی ہے للوارہ کی کہ جب للوارہ میں کانفرنس ہوتی ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے الحمدللہ وہ حاضر ہوتے ہیں. یہ کرم ہے حضور مجاہد دورہ کا، یہ کرم ہے فیضان مخدوم اشرف کا، یہ کرم ہے سرکار کا میرے اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ. کوئی بھی نوجوان کہیں سے کیسے بھی ہلنے کی جرت نہ کرے. اب اسد بھائی کو سنیے، ایک نعرہ لگا کے دکھائے اپنے مہمان کے لیے. بولے نعرہ تکبیر،